السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث کا مفہوم جو دوستوں کے لیے اسپیشلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ میں سے حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ یعنی جو نیک بندے ہیں اللہ کے، ان سے نفرت رکھنا، ان سے بغض رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جو اللہ کے احکامات کو بجا لاتا ہو، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہو، اللہ سے محبت رکھتا ہو، اللہ کی تمام ان چیزوں کا خیال رکھتا ہو جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو، ایسا شخص اللہ کا دوست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جن کانوں سے دیکھتا ہے اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اور جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے اللہ اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہے، اور وہ جن ہاتھوں سے چیز کو اٹھاتا پکڑتا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یعنی ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کے ہر معاملے میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کے بندے سے کوئی دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس کا دشمن بن جاتا ہوں، اور میں اس سے کھلم کھلا جنگ کرتا ہوں، وہ میری پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو نیکوکار لوگ ہیں، اگرچہ وہ سادگی میں رہتے ہیں، عاجزی پسند کرتے ہیں، اگرچہ ان کے اندر ان کی طبیعت جو ہے وہ نرم ہوتی ہے، وسعت ظرفی اور وسعت نظری ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے خیال سے ٹکرائیں، ایسے لوگوں سے دشمنی نہ رکھیں، ایسے لوگوں سے نفرت نہ کریں، بغض نہ رکھیں، ایسے لوگوں کا قرب حاصل کریں، محبت کریں، ان کی الفت سے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے دعائیں لیں، ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے بارے میں حضور کی ایک اور حدیث بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں نیکوکار کی محفل میں بیٹھنا، جتنا لمحہ جتنا وقت وہ نیکوکار لوگوں کی محفل میں بیٹھا رہے گا ان کے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ نیکوکار لوگ، اولیاء اللہ لوگ، ان کی محفل میں ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اولیاء اللہ کو پہچاننے کی توفیق دے، اور ہمیں ان کے ادب و احترام کا خیال رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی محفل نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔